الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لخلق وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بخاری شریف مسلم شریف میں روایت ہے سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اس مقصد سے کہ ان کی جو وہاں زمین وغیرہ ہے اس کو بیچ دیں اور اس سے حالات دیہات خرید لے اور زندگی بھر تک اللہ کے راستے میں لگے رہے، اور اسی لیے اپنی بیوی کو ایک طلاق بھی دے کر کے آ گئے تھے کہ بال بچے بھی اللہ کے راستے میں حائل نہ رہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو ان حضرات صحابہ نے ان سے کہا کہ صحابہ میں سے بھی بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ہی کی طرح اپنے ارادوں کا اظہار کیا تھا کہ مکان، زمین، جائیداد سب کچھ بیچ دیں اور اللہ کے راستے میں نکل جائے، بیوی بچوں سے بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کرنے سے منع فرمایا، اس لیے آپ بھی ایسا نہ کیجیے۔ حضرات صحابہ، تابعین اور ہمارے اسلاف ان کا مزاج یہ تھا کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول کا حکم آ جاتا سر خم تسلیم کر دیتے، اور دین اسی کا نام ہے، من ماہی اور اپنے جذبات اور خواہشات کے پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ فوراً اسی وقت اپنے ارادے کو ملتوی کر لیا اور دو حضرات کو گواہ بنایا اور کہا گواہ رہو، میں نے اپنی بیوی کو رجوع بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کس طریقے سے ہوتی تھی اور وطر کس طریقے سے ہوتی تھی۔
قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور وطر کے متعلق سوال کیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی شخصیت کا پتہ نہ بتلاؤں جو اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہے؟ اور ضرور، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ سعد ابن ہشام نے حضرت حکیم ابن افلاح رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ اس زمانے میں کچھ حضرات صحابہ اکرام کے درمیان جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگوں کے معاملات ہوئے تھے۔ کچھ حضرات ناراض تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، انہی میں یہ بھی تھی۔ حکیم ابن افلاح کہنے لگے اس وقت حضرت عائشہ سے ذرا میری ناچاقی ہے، اس لیے میں تو نہیں آتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے ہاں پہنچے، سلام کیا، اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ تو کہا حکیم ہوں، حکیم ابن افلاح۔ اچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ سعد ابن ہشام۔ سعد ابن ہشام، ان کے دادا کا نام عامر، سعد ابن ہشام ابن عامر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عامر ان کے دادا بہت ہی اچھے آدمی تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہرحال پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے، سعد ابن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور وطر کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے بتلایا کہ اب 8 رکعت پڑھتے تھے، جو اس روایت میں ہے کہ 8ویں رکعت پر ہی سلام پھیرتے تھے۔ پھر سوچا کہ اب کچھ سوال نہ کروں، لیکن کہنے لگے پھر جی میں آیا کہ ایک آدھ بات پوچھ لوں۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیا تم نے قرآن پاک پڑھا یا نہیں؟ کہا قرآن پاک تو پڑھا ہوں، پڑھتا ہوں۔ کا پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یعنی قرآن پاک میں جن چیزوں کو اخلاق حسنہ اور اخلاق فاضلہ و حمیدہ سے تعبیر فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی وہی تھی، گویا قرآن پاک کے اخلاق کا نمونہ پریکٹیکل طور پر آپ کی زندگی میں موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہاں سے چلے، سعد ابن ہشام ابن عباس کے پاس گئے، پوچھا ملاقات ہوئی؟ کہا ہاں ملاقات ہوئی۔ کیا بتلایا؟ یہ پوری تفصیل انہوں نے بتلائی۔ اچھا ہوا، بہت اچھا۔ اگر اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں بتلایا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ سے میری بھی کٹتی ہے کچھ اس وقت، لیکن بعد میں ان کو سعد ابن ہشام کو پتا چلا، جب یہ روایت سنائی تو کہا کہ اگر میری بول چال بننا ہوتی اس وقت حضرت عائشہ سے تو میں خود حاضر ہوتا اور روبرو حضرت عائشہ سے اس روایت کو سنتا۔ تو سعد ابن ہشام نے کہا اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا نا کہ آپ کی بول چال بند ہے تو یہ روایت میں سناتا نہیں، آپ کو مجبور کرتا وہاں جانے پر۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا ہے کہ یہ پوری تفصیلی روایت ہے۔ عام طور پر جو ہم مختصر سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ایک شخص کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ ہے جو قرآن میں، وہ پوری حدیث یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلا دیا کہ پورے اخلاق جو قرآن میں بتلائے گئے آپ کی زندگی کے اندر وہ موجود ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، اخلاق، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، اور بڑے فضائل احادیث کے اندر اخلاق حسنہ کے بتلائے گئے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں ایک روایت ہے غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کل میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز، سارے اعمال تولے جائیں گے لیکن سب سے زیادہ وزنی عمل اور وزنی چیز وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا بعض لوگ اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے قائم اللیل و صائم النہار کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ رات بھر عبادت کرنا اور ہر روز روزہ رکھنا کس کے بس کی بات ہے اس زمانے میں،
لیکن کوئی انسان ان اخلاق کو اپنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، اگر پابندی کرتا رہے ان اخلاق کو زندگی میں اپنانے پر، تو وہ قائم اللیل اور صائم النہار کے درجے کو پہنچ جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من احبکم الی واقربکم عندی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے مجھ سے قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ ایک روایت میں ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، بتلاؤ کثرت سے لوگوں کو جنت میں کون سی چیز داخل کرے گی؟ صحابہ کرام خاموش رہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اور ڈر، اور خلق الحسن اور اچھے اخلاق۔ ترمذی شریف کے حاشیے میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ تقوی اللہ کا معاملہ ہے حسن المعاملت مع الخالق، اور خلق حسن کا مطلب حسن المعاملت مع المخلوق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لینا، اس کا نام تقوی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لینا، اس کا نام ہے حسن اخلاق۔ بہرحال بہت ساری روایت ہیں، اسی روایت کا ایک جز یہ بھی ہے، اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، کثرت سے لوگوں کو جہنم میں کون سی چیز داخل کرے؟ پھر حضور نے خود ہی فرما دیا، الاجوفان، دو اندر کی چیزیں، الفم والفرج، منہ یعنی زبان، اور انسان کی شرمگاہ، اس کی بے احتیاطیاں کثرت سے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے۔ بہرحال بہت ساری حادث ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، اخلاق حمیدہ کہتے کس کو یاد ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ذرا لوگوں سے چکنی چپڑی باتیں کر لی، ہنسی مذاق کر لی، ہنسی اور مذاق سے مجلس سے گونج جا گئی، اسی کا نام حسن اخلاق ہے۔ اسلاف نے اور اکابرین نے مختلف اس کی تعریفیں کی ہے۔ ترمذی شریف کے متن میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس نے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے 3 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس نے اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے بسط الوجہ، دوسری چیز بذل المعروف، اور تیسری چیز ہے کف الاذی۔ بسط الوجہ کا معنی خندہ پیشانی سے ملنا، کشادہ روئی سے ملنا، یعنی چہرے پر مسکراہٹ ہو، خوشی کے آثار ہو، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے۔ کہ جب انسان اپنے گھر میں جائے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ ہے ان سے، بھائی بہن ہے ان سے خندہ پیشانی سے ملے، جب جائے مسکراہٹ کے ساتھ جائے، تاکہ گھر والے دیکھ کر کے بھی ہمیں خوش ہو جائے۔ آج کل تو ہمارا مزاج ہے کہ باہر کی مجلسیں ہماری باتوں سے بڑی خوشیوں سے گونج جاتی ہے، کہے لگتے ہیں، جب مجلس میں جاتے سمجھتے ہو بہت اچھا آدمی آ گیا، اور گھر میں جاتے تو دیول پی کر کے جاتے، چہرے پر غصے کے آثار ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گھر میں جاؤ تو بھی سلام کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے، باہر نکلو تو بھی سلام کر کے نکلو، یہ دعا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے بہراؤ میں ہوں سلام کروانا، اپنی بیوی کو سلام کرنے کو شرم آتی، سارے زمانے کی خدمت لیتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی۔ اس لیے سلام کا حکم دیا گیا، سلام آپس میں محبتیں بڑھائے۔ بسط الوجہ، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ رہی کہ جب کبھی حاضر خدمت ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دست مبارک بڑھاتے مصافحے کے لیے، اور حضرت ابو ہریرہ مصافحہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ راستے میں ملاقات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ابو ہریرہ پیچھے ہٹ گئے، مصافحہ نہیں کیا، چلے گئے۔ پھر بعد میں حاضر ہوئے اور مجلس میں شریک ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج مصافحہ کے لیے ہم نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جنوبی تھا، میں ناپاک تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی مصافحے کے اعتبار سے مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ نماز، تلاوت، دخول مسجد، طواف کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے، لیکن یہ کیا کہ غسل کی ضرورت ہوگی تو مصافحہ بھی نہ کرے، سلام بھی نہ کرے۔
نہیں मुसाफा कर सकते उस हालत में, और अल्लाह के रसूल से कर सकते, तो दूसरे आदमी से क्यों नहीं कर सकते? उनकी खुसूसियत थी। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब कभी मैं हाजिर खिदमत हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर मुझे मुस्कुरा दिए। उनकी खुसूसियत ये थी, फरमाते जिंदगी में कोई मौका मुझे ऐसा याद नहीं है कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ हो और मुझे देख करके अल्लाह के रसूल के चेहरे पर कोई गुस्से के आसार नजर आए। जब हुजूर ने मुझे देख करके मुस्कुरा दिया। इसलिए इब्न मुबारक फरमाते हैं बस्तुल वजह। और यही नहीं, अबू दाऊद शरीफ में तफसीली रिवायत है, हजरत अबू जुरैज जाबिर इब्न सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 नसीहतें बयान की। उसमें से एक नसीहत ये कि जब अपने भाई से मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। ये खंदा पेशानी से मिलना ये भी सदका और नेकी। सदके के लिए कोई माल जरूरी नहीं है। कोई भी मुसलमान भाई मिला, उससे मुस्कुरा देने में हमें सदके का सवाब मिल रहा है। अब उससे ज्यादा बखील कौन आदमी हो सकता है जो मुफ्त के सदके का सवाब कमाए? बाज लोग माल के बखील होते हैं और बाज लोग जो है मुस्कुराहट के बखील होते हैं। हमारे साथी थे बेचारे, वो हंसते ही नहीं थे। एक दिन हंस दिया तो हमारे उस्ताद ने फरमाया आज बारिश होगी, इन्होंने हंस दिया। दोबारा बस्तुल वजह, ये भी एक अखलाक का एक दर्जा है। और दूसरी चीज फरमाते बज़लुल मारूफ, भलाई को सर्फ करना। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा। किसी को अल्लाह ताला ने माल दौलत दिया, उसके जरिए से किसी इंसान के साथ अच्छा सलूक करे, एहसान करे। किसी को अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से एक ओहदा, मकाम और मनसब दिया है। अपने उन ओहदों और मनसबों से इंसान बहुत सारे लोगों की जरूरतें और उनकी परेशानियों का हल निकाल सकता है। तो अपने मनसब से इस तरह लोगों की खिदमत करे। बाज़ लोग हैं जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, ताकत की वजह से लोगों की मदद करे। बाज़ लोगों को अल्लाह ने इल्म हुनर दिया है, जो इल्म हो, दुनिया का हो, दीन का हो, इस नियत से इंसान सीखे और इस नियत से उस पर अमल करे कि अल्लाह के बंदों को फायदा हो, मखलूक को फायदा पहुंचे। बैहक़ी शरीफ के अंदर रिवायत है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक, सारा परिवार ये अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का कुंबा है। व अहसनुल खल्क़ इलल्लाह व अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला याली, कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो है उसकी मखलूक में जो उसके परिवार और उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को अल्लाह ताला बुलाएंगे और पूछेंगे मैं बीमार था, तो मेरी बीमार कुर्सी के लिए नहीं आया? वो कहेगा रब्बुल आलमीन तो कहां से बीमार हो सकता है, सारी दुनिया को तो तू शिफा देता, बीमारी तेरे पास आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरा फुला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाता तो मुझे उसी के करीब पाता। क्या कितना मामूली सा है, किसी बीमार को जाकर के तसल्ली दे देना या बीमार की बीमार कुर्सी कर लेना। अल्लाह फरमाते मैं उसके करीब था। इस अमल से कुर्ब हासिल हो रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु की आंख आ गई। कोई बहुत बड़े बीमारी नहीं थी, कोई सीरियस तबीयत नहीं थी। आंख आना कौन सा मर्ज है? मालूम है ज़ैद इब्न अरक़म की आंख आई, अल्लाह के रसूल वहां भी तशरीफ ले गए, उनकी बीमार कुर्सी की। एक यहूदी लड़का हुजूर की खिदमत करता था, वो तो मुसलमान भी नहीं था, बीमार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। ईमान नहीं लाया था, बीमार कुर्सी की आपने तसल्ली दी और फिर फरमाया भी ईमान ले आओ। अपने नजरों से, अपने बाप से वो सवालिया नजरों से पूछने लगा, जबान से बोल नहीं पा रहा था, देखने लगा, भैया पूछना चाहता है कि क्या करूं, हुजूर हुक्म दे रहे ईमान का। बाप ने कहा अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह के रसूल की इयादत की बरकत से हमेशा हमेशा की जहन्नम से बच गया। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है कि जो शख्स किसी मुसलमान की सुबह में इयादत और बीमार कुर्सी के लिए जाए सुबह में, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 70,000, गुजराती के 70,000। और शाम को जाए तो सुबह तक भी 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक फरिश्ता अगर हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए।
लेकिन आज इस अमल से भी हम बहुत दूर हैं। जाएंगे किसकी बीमार कुर्सी के लिए, जिससे हमारे कुछ मुनाफे मुताल्लिक, जिससे कुछ नफा मिलता रहता हो, या नहीं जाएंगे तो बाद में वो नजर रखेगा कि मैं बीमार हुआ तो तू आया नहीं था, किसी काम से मेरे पास था, फिर बतलाऊंगा तुझे। और यहाँ हकीकी भाई बीमार पड़ा है, चचा बीमार पड़ा है, भतीजा बीमार पड़ा है, पड़ोसी बीमार पड़ा है, उनसे कोई नफा मिलने की उम्मीद नहीं, उसकी बीमार कुर्सी के लिए कोई नहीं जाने वाला। एक साहब मुझसे मसला पूछने लगे, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, अच्छे खासे मालदार आदमी है और मदारिस में भी काफी ताउन मदद करते रहते हैं, काफी लंबा खर्च था। कहने लगे मेरी वालिदा बहुत बीमार है, तो ज़कात की रकम में खर्च कर सकता हूँ कि नहीं माँ की खिदमत के लिए भी यह हाल है इस वक्त। तो बहरहाल बज़लुल मारूफ यानी हमारी जो सलाहियत, किसी के भी काम आ जाना, इसका नाम है बज़लुल मारूफ। और तीसरी चीज अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कफ़ुल अज़ा, अपनी तकलीफों से दूसरों को बचाना। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून, कामिल मुसलमान वो है कि सारे मुसलमान महफूज और सालिम रहे, मिन यदिही व लिसानी, उसकी हाथ और जबान की तकलीफों से। ईमान कामिल नहीं हो सकता उस शख्स का जब तक मुसलमान और उसके पड़ोसी उसके तकलीफों से महफूज न रहे। कसम खाकर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, खुदा की कसम वो आदमी कामिल मोमिन नहीं। खुदा की कसम, ये तो हमारे अकाबिर उम्मत के अकाबिर, अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उन्होंने इन हदीसों की तावील की कि यहाँ कमाल ईमान की नफी है, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज तो मुतलक है कि वो आदमी मोमिन ही नहीं। मुहद्दिस निज़ाम और शारी निज़ाम तावील करते कि कामिल मोमिन नहीं। साहबा ने पूछा कौन या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज न हो। आज हम लोग अपनी दीनदारी का दावा करने वाले, नमाजों का कुछ एहतमाम कर लिया, कुछ तस्बीहात, कुछ कुरान की तिलावत कर ली, अब समझते हो जुनैद बगदादी बन गए हम। कोई समझता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे पर पहुंच गया, और यहाँ पड़ोसी रात दिन बद्दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के यहाँ तो ईमान कामिल नहीं हुआ, कहां से तुम जुनैद बगदादी बनो? हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज किया हजरत अब मैं अब्दाल बन गया। कुतुब गौस अब्दाल या औलिया की किस्में होती है, मैं अब्दाल बन गया। हजरत ने फरमाया हाँ भाई पहले गोश्त थे अब दाल बन गए। दावा कर दिया इतना बड़ा, तो जो कीमत थी वो भी घट गई। तो पहले गोश्त थे अब दाल बन गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज और मामून है। तो ये तीसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। मुस्लिम शरीफी में रिवायत है, आज तो दूसरों लोगों की बात जाने दे, हम अपने घर वालों को कितनी तकलीफें पहुंचाते हैं। दारुल इफ्ता के अंदर, दारुल क़ज़ा के अंदर कितने मुकद्दमात आते हैं रोज के कि शोहर कितना जुल्म करता है बीवी पर, सास और खुसर कितना जुल्म करते हैं। अल्लाह के रसूल हजरत हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे भी करीबी जमाने में, हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रकीबुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से अपने एक मुरीद के यहाँ उनकी दावत थी। तो उनके मुरीद की अहलिया ने अच्छे खाने बनवाए, बड़ा तकल्लुफ किया। हजरत ने खाना खाया, उसके बाद अपने मुरीद से कहा कि भाई पर्दे के पीछे जरा अहलिया को बिठाओ, दो बात करना चाहता हूँ। हजरत ने कहा कि भाई तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, हमारे लिए बड़ी तकलीफ उठाई, अच्छे अच्छे खाने खिलाए, अल्लाह तुम्हें खूब जज़ा दे। ढेर सी दुआएं हजरत ने दी और बड़ी खुशी का इजहार किया। तो वो रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियां बन गई। हजरत ने पूछा मुरीद से भी पूछो मेरी कोई बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी, क्यों रो रही हो? वो थोड़ी देर रोती रही, फिर खामोश हो गई। कहने लगी हजरत आपकी बात मुझे क्या बुरी लगती, मुझे तो रोना इस वजह से आया कि 25-30 साल से इसके निकाह में हूँ, रोजाना अच्छे अच्छे खाने खिलाती हूँ, खिदमत करती हूँ। एक दिन आपके मुरीद ने मेरी तारीफ नहीं की और शुक्रिया नहीं अदा किया। आपने एक वक्त मेरे हाथ का खाना खाया और मेरी तारीफ की और मेरा शुक्रिया अदा किया, उस पर क्या मुझे रोना आया। तो हकीकत ये है कि दूसरों की तकलीफों तो जारी हमारी,
ہمارے گھر والے بھی ہماری تکلیفوں سے محفوظ اور معمون نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا وہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے, چادر مبارک رکھی, جوتے بھی پائتی سے جدھر بستر پر پیر ہوتے وہاں رکھتے اور لیٹ گئے. اتنی دیر آپ لیٹے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں سو گئی. پھر آپ اٹھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے قام رویدن, بہت آہستہ سے اٹھے آپ, آہستہ سے اپنے تنعل رویدن, بہت آہستہ سے جوتے پہنے, بہت آہستہ سے دروازہ کھولا, بہت آہستہ سے دروازہ پھر باہر سے بند کیا. 4 مرتبہ حضرت عائشہ نے آہستہ 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 کے الفاظ بیان کیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے. فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی. دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے. دعا کے بعد آپ چلنے لگے تو میں بھی پیچھے چلنے لگی. آپ ذرا تیز چلے میں بھی تیز چلی. آپ دوڑنے لگے میں بھی دوڑنے لگی. اور دوڑتے دوڑتے اپنے بستر پر آ گئی. دوڑنے سے میرا سینہ ہانپ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی آ گئے. مجھے پوچھا کیا ہوا یا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں. اب بتلا دے ورنہ لطیف اور خبیر ذات مجھے بتلا دے گی. عرض کیا رسول اللہ آپ تو تشریف لے گئے, میں نے یہ سوچا کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے پاس نہیں جا رہے میں راحت چھوڑ کر کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال اور بھی روایت آگے. پھر انہوں نے دعا پوچھی قبرستان میں جانے کی حضرت عائشہ نے. بہرحال شاری نے حدیث نے اس پر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ جو یہ بات بیان فرما رہی ہے رویدن رویدن رویدن, ہر چیز آہستہ, وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے عائشہ سو چکی ہے, میری اس چادر اٹھانے سے, میرے جوتے پہننے سے اور میرے دروازے کو زور سے کھولنے سے یا زور سے بند کرنے سے کہیں میری بیوی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. اس کے راحت اور آرام کا خیال کرتے ہوئے چپکے چپکے اور آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. یہ اخلاق تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو کبھی شاید زندگی میں اس کا خیال نہیں رکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جانے سے بیوی کی نیند میں کوئی خلل ہو. جاتے ہی زور سے کبھی چیخیں گے کہ اگر اس کو گہری نیند بھی لگی ہو تو اٹھ کر کے گھبرا کر کے بیٹھ جائے. بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. حضور فرماتے ابن مبارک فرماتے کف الاذى, تو بسط الوجہ بذل المعروف و کف الاذى, یہ 3 چیزیں بتلائی. اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 3 چیزیں بتلاتے ہیں. پہلی چیز فرماتے ہیں غصے کو پی جانا. غصے کو پی جانا یہ بھی حسن اخلاق ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضور نے صحابہ سے پوچھا بتلاؤ تم بڑا پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ یا رسول اللہ جو دوسروں کو پچھاڑ دے, کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے. آپ نے فرمایا نہیں, پہلوان بڑا پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آ جائے تو غصے کو پی جائے. اصل پہلوانی یہ اللہ تغضب, غصہ مت. دوسری چیز اللہ قہقدہ, دل میں کینہ مت رکھو, اپنے دل کو کینے سے پاک اور صاف رکھو. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے 17 دن پہلے راندے تشریف لائے. دارالعلوم اشرفیہ میں بھی حضرت نے کچھ نصیحت فرمائی. پھر جامعہ حسینیہ تشریف لے گئے. ہم ساتھ ساتھ تھے. ایک طالب علم نے سورہ یوسف پڑھی. حضرت نے بہت مختصر بات بیان فرمائی کہ دیکھو بھئی یہ سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ انبیاء کی اولاد ہے, لیکن انہوں نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی تو بھی ان کا دل حسد اور کینے سے پاک نہیں رہا اور اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالنے پر مجبور ہوئے. اس لیے اور حضرت نے صاف صاف یہ فرمایا کہ بہت سارے حریم حضرات ہیں, کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی محدث ہے, کوئی واعظ اور مقرر ہے, کوئی مفتی ہے, بڑے بڑے عہدوں پر کاہم ہیں, لیکن ہمارے دل کینے اور حسد سے پاک اور صاف نہیں. حضرت نے صاف صاف یہ بات بیان فرمائی تھی اور مختصر کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. نبی کی اولاد کا دیکھو اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی تو کتنا بڑا گناہ ان سے صادر ہو گیا کہ بھائی کو انہوں نے قتل کے لیے ڈال دیا, مرنے کے لیے ڈال دیا کنویں سے. بہرحال تو دوسری چیز حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ کینہ مت رکھو. اور تیسری چیز فرماتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر
ابن مبارک نے فرمایا اپنی تکلیفوں سے بچاؤ دوسروں کو، اور امام احمد نے حنبل فرماتے دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرو، دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، معاف کر دینا، یہ اچھے اخلاق۔ کتاب الادب ابو داؤد شریف میں واقعہ لکھا ہے کہ اعرابی دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زور سے گردن میں چادر ڈال کر کے کھینچا، کھردری چادر تھی جس سے نشان پڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر۔ ایک تو یہ گستاخی تھی، پھر کہنے لگا یہ 2 اونٹ لایا ہوں، ان دونوں اونٹوں کو مال سے لدوا دیجیے۔ ارے محمد دیکھ لو، آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے۔ ٹھیک ترجمہ اردو کا عربی سے میں نے کیا، اس نے کیا کہا کہ آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے، کتنا گستاخانہ کلمہ۔ حضور نے فرمایا لا واستغفر اللہ، نہیں، استغفر اللہ، میں اپنے مال میں سے کہاں دے رہا ہوں، مسلمانوں کا مال ہے اسی میں سے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا میں تجھ سے بدلہ اور قصاص لوں گا تب دوں گا۔ کہنے لگا نہیں، بدلہ بھی نہیں دوں گا، مال دینا ہی پڑے گا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بدلے کا لفظ کہا اس میں 2 حکمتیں، ایک تو اس کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے، کہیں اس کو یہ ہو کہ اب میں نے گستاخی کر دی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے اس کو تھوڑا ہنسانا چاہتے تھے، اس کی دل جوئی کرنا چاہتے تھے اور اس سے بات چیت میں بے تکلفی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ تو نے جو حرکت کی اس کا اصل بدلہ تو یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ آپ نے صراحتاً نہیں کہا لیکن عمل سے آپ نے معاف کیا۔ اس کے بعد ایک شخص کو کہا اس کے ایک اونٹ پر کھجورے اور ایک پر جو ڈال دو، اور صحابہ سے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ اگر اللہ کے رسول بدلہ لینا چاہتے صحابہ کو اشارہ کرتے وہی اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے صحابہ، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کے اخلاق تھے کہ دوسروں کو معاف کرنا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ یہ چند باتیں عرض کی حضرت والا دامت برکاتہم کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى أحسن الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی مرضیات پر چلا کر اپنی نامرضیات سے پوری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت و محبت کے انوار سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے اللہ آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی اللہ توفیق عطا فرما، محاسن اخلاق سے اللہ مزین فرما، تمام برے اخلاق سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو عقائد حق کا، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار، بری صحبتوں کے برے اثرات سے اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا، ہمارے بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسین کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو باعزت بری فرما، جس کی جو حاجت ہے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہم تمام کو اللہ حلال طیب وسیع پاکیزہ روزی نصیب فرما، اپنے خزانے غیب سے ہماری ضروریات کی کفالت فرما، کسی کا دست نگر اور محتاج نہ بنا،
الہ العالمین حاضرین میں جس کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اپنے فضل سے پوری فرما. ہمارے اساتذہ مشائخ کہ اللہ کو اللہ صحت عافیت قوت سلامتی عطا فرما. دیر عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہمارے سائے کے اثروں پر قائم اور دائم فرما. ان سے اللہ استفادے کی پوری پوری توفیق عطا فرما. ان کے شان میں ادنا گستاخی سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اپنا فضل فرما، خصوصی کرم کا معاملہ فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن جن شرور اور فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہماری یہ پوری امت کی اس سے حفاظت فرما. جب تک زندہ ہے ایمان و طاعت والی زندگی عطا فرما. جب آخری وقت تو ایسی حالت میں موت آئے کہ زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. تیرے اور تیرے بندوں کے کوئی حقوق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گئے ہو. ایسی سعادت والی موت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.